الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سہلا اللہم یسر لنا کل امر عسیر انک علی کل شیء قدیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری جو ہے وہ نشست میں ہم نے ایمان کے منافی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا آغاز کر دیا تھا، اور اس میں جو ارکان اسلام، ارکان ایمان جو ہم نے بیان کرنا شروع کیے تھے، یعنی ایمان باللہ، ابھی صرف اسی کو تفصیل سے بیان کیا تھا، توحید اور توحید ربوبیت اور الوہیت اور ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کیونکہ اس کی متضاد چیز، اس کے منافی چیز کیونکہ وہ ہے الشرک باللہ، تو ہم نے پچھلی نشست میں جو ہے وہ اس سے آغاز کیا تھا۔ تو تھوڑا سا اس کو ہلکا سا اس کا بیک گراؤنڈ یا تھوڑا سا ریویژن اس کی ہلکی سی کریں گے۔ شرک کی تعریف، اس کا معنی لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، پھر اس کے بعد شرک کو کیوں جو ہے وہ اتنا زیادہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہولناک ہے یا وہ بندے کو تباہ کر دینے والا ہے، تو اس کی وجہ ہم نے دیکھی تھی قرآن و سنت سے کہ اس کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی وہ کیا وجہ ہے اور کہاں کہاں بیان کیا گیا ہے اور کس جگہ، تو وہ سارا ہم نے دیکھا۔ اور جو ایک بڑی چیز ہم نے پچھلی نشست میں ہم نے پڑھی تھی وہ تھی شرک کی طرف لے جانے والے ذرائع اور اسباب، وہ ذرائع اور اسباب، اس کو ہم ہلکا سا پھر ریوائز کریں گے تاکہ ہم آگے آج کی نشست کے ساتھ اس کو جوڑ سکیں۔ جو شرک کے ذرائع اور اسباب تھے، ہم نے شاید 5-6 اس کے اوپر پڑھے تھے۔ سب سے پہلی چیز جو اس سے پہلے امتوں کے اندر شرک جب آیا ہے تو اس میں جو وجوہات بنی ہیں، ہمیشہ سے ایسے ہی انسانوں کے ساتھ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا تھا، اور وہ تھا نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو کر جانا، ان کو اپنے مقام سے بڑھا دینا۔ نیک لوگوں کو، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، وہ صالحین ہوں، شہداء ہوں، یا انبیاء کرام کے رفقار جو صحابہ یا حواریین ہوا کرتے تھے وہ ہوں، ان کو ان کے مرتبے سے بڑھا دینا، ان کو ایسی صفات دے دینا یا ان کو ایسی صفات کا حامل سمجھنا جو کہ ان کے لیے نہیں تھی۔ سب سے پہلی قوم جو شرک میں مبتلا ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کی قوم، وہ بھی صالحین نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو کرتے ہوئے، ان کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہوئے۔ سورہ نوح جو 29ویں سپارے میں ہے، اور اس میں ان 5 کا ذکر ہے، جب قوم نے کہا نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے کہ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ بھئی اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، جس میں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر ہیں، تو یہ 5 جو ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، ان کی عبادت، ان کے لیے تعظیم، ان کے لیے چڑھاوے، ان کے لیے جو تم کرتے رہے ہو اس کو نہیں چھوڑنا۔ صحیح بخاری کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں، سورہ نوح کی تفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 جو ہیں وہ قوم نوح کے کانوا صالحین فی قوم نوح، یہ قوم نوح کے صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ فلما ماتو، جب یہ وفات پا گئے، مر گئے، تو پھر انہوں نے ان کی قبروں کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کی قبروں کی طرف، پہلے ان کو یاد کرنے کے لیے، صرف قبروں کی زیارت فی نفس ہی کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو صرف قبروں کی زیارت کرتے تاکہ وہ ان شخصیات یاد آ جائیں اور ان کی تعلیمات یاد آ جائیں، اور ویسا کرتے رہیں۔ پھر ایک نسل گزری، اگلے آئے، تو انہوں نے ان کی تماثیل، ان کی شکلیں، تصاویر بنانی شروع کر دیں،
تاکہ ان کو دیکھ کر یاد آنا شروع کر، ہم نیک لوگ یاد آنے. پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے لوگ انہی جو تماثیل، جو ان کی مجسمے تصاویر بنا لی تھی، انہی کی تعظیم کرنا شروع کر دیا اور انہی بتوں کی جو ہے عبادت کرنی شروع کر دی، جبکہ ان کے بیک میں وہ نیک لوگ تھے. تو اسی لیے ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کیا تھا، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہم نے پیش کی تھی، صحیح بخاری کی پیش کی تھی، جو اس کی تفصیل میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. دوسری جو ذریعہ اور سبب تھا وہ تھا قبروں کا فتنہ، جیسا کہ یہود و نصارہ اس میں مبتلا ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری جس مرض میں ان کی وفات ہو گئی تھی، اس میں بھی وہ یہی اپنے صحابہ کرام کو، یعنی امت کو یہی تعلیم دیتے رہے کہ قبروں کی وجہ سے جو شرک آ جایا کرتا ہے انسانوں کے اندر، اس سے بچ کر رہنا. اس کے تحت ہم نے یہ چیزیں 3 بیان کی تھی کہ قبروں کے ساتھ شرک کس طرح شروع جو ہے وہ بندہ کرنے لگ پڑتا ہے. تو وہ اس کے لیے جو ذرائع ہیں، اس کے لیے جو ممانت تھی، وہ 3 باتوں کے لحاظ سے تھی قبروں کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ اس کو پختہ نہ کیا جائے، قبہ مزار نہ بنایا جائے، اس قبر کو پختہ نہ کیا جائے، اس کے اوپر کوئی عمارت تعمیر نہ کی جائے. اچھا، دوسری چیز کہ کسی خاص قبر کی اس شخصیت کی وجہ سے اس کو تعظیم دیتے ہوئے اس کی زیارت کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے. اور تیسری یہ کہ کسی بھی قبر کو میلے کی جگہ، عرس کی جگہ نہ بنایا جائے. یہ تفصیل سے ہم اس کے وجوہات اور اس کے دلائل ہم پڑھ رہے تھے. تیسری چیز وہ یہ تھی کہ شرک کی طرف لے جانے والے اعمال یا اسباب ہیں، وہ یہ تھے کہ مشرکین کے عقائد، مشرکین کی عبادات، مشرکین کی طرز حیات، ان کی ثقافت، ان کی رہن سہن، یعنی عبادات عقائد سے لے کر نیچے تک سب ان کے ساتھ ان کی مخالفت کرنی ہے. اگر ان کی مطابقت کریں گے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، یہود و نصارہ کی، مشرکین کی، تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے. اس کے اوپر بھی ہم نے دلائل مزید پڑھے تھے. چوتھی بات وہ مجسمہ سازی تھی. وہ ہم پہلے میں بھی دیکھ آئے ہیں کہ غلو کرتے کرتے اپنے مقام سے بڑھاتے بڑھاتے آخرکار پھر انہوں نے ان کی مجسمہ سازی بھی، تصاویر بھی بنانا شروع کی تھی. تو تعظیم کے لیے تصاویر بنانا، مجسمے بنانا، یہ اس کی ممانت ہے. اور اس کے بعد 5ویں ہم نے تھی شرکیہ الفاظ، وہ کلمات جو اس کلمہ کے اعتقاد کے ساتھ پڑھے جائیں تو وہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں. غیر اللہ کی قسم اٹھانا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ساتھ کہنا کہ بھئی جو اللہ نے چاہا اور جو نبی نے چاہا، اس طریقے سے اور بہت سارے کلمات، اس کے اوپر تفصیل سے ہم بات کر رہے تھے. اور اس کے بعد ہم نے آخر میں 6ٹھی چیز پڑھی تھی، شرک کی جانب لے جانے والے اعمال اگر اسی اعتقاد سے کیے جائیں گے تو وہ بھی شرک کی طرف لے جائیں گے. جیسے کڑا، چھلا، گلے بازو میں کوئی کلائی میں دھاگا، کڑا وغیرہ باندھنا، نظر بد کے لیے تعویذ پہننا، شرکیہ دم وغیرہ کرنا. اسی طریقے سے جن مقامات پر اہل شرک اپنے معبودوں کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہاں پر ایک موحد، ایک توحید کے اوپر کاربند بھی وہاں پر جا کر اللہ کے نام کا بھی چڑھاوا نہیں چڑھائے گا. جو ان کے لیے مخصوص ہیں وہاں پر اس سے بچنا. تو یہ ان اعمال سے بچنا. اسی طریقے سے برے شگون لینا ہے جی، کبھی کالے کپڑے سے، کبھی بلی سے، کبھی کالی بلی سے، کبھی کتے سے، کبھی کوے سے، اور کبھی کبوتر سے، اور یہ ساری چیزیں، اس طرح کی جو چیزیں تھیں، ان برے شگون اگر، اور اسی طریقے سے ہواؤں کے چلنے سے، تو اگر ان کو اس اعتقاد سے لیا جائے کہ واقعی ان میں خیر اور شر ہے اور یہ اس طرح ہو جایا کرتا ہے، تو یہ بھی بندے کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس سے پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی. آج کی نشست میں جو ہم باقی کے 3 چیزیں تھیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ شرک کا انجام کیا ہے، یعنی کہ شرک کی ہولناکی تو ہم اس سے پہلے پڑھ رہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، اکبر الذنوب ہے، اور فطرت سے ہٹ جانا ہے اور گمراہی کے اندر کی چلے جانا. اس کا انجام کیا ہے، اور اس کے بعد شرک کی اقسام. تو جہاں تک بات ہے شرک کے انجام کی، تو یہ بات اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے کہ اللہ رب العزت شرک کو نہیں بخشے گا. یعنی شرک ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا فاعل جو ہے، جو شرک کرنے والا ہے، مشرک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
کہ اللہ رب العزت شرک کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا، اور جو گناہ چاہے گا اس کے لیے بخش دے گا. یعنی جس کے لیے جو گناہ چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا اگر اس نے توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا، رجوع نہ کیا، شرک سے لوٹ نہ آیا تو. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس لیے کہ جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کے اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور سورہ یہ 48 نمبر آیت ہے، یہی آیت سورہ نساء کی 116 نمبر میں بھی ایسے ہی بیان فرمایا ہے، لیکن آخری حصہ اس کا مختلف ہے. وہاں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. ایسے ہی شرک کے انجام کے حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین کو بیان کرتے رہے، اور یہ آیت سورہ مائدہ کے اندر ہے. اور یہی کیونکہ شرک ہمیشہ سے ہی ناقابل معافی گناہ ہے، اور ہمیشہ سے ہی جو ہے تمام، جیسے ابھی آگے انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے انبیاء کے حوالے سے، کہ ہر نبی نے اس سے منع کیا ہے، ہر نبی نے اس سے روکا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. لہذا شرک سے ہر ایک نبی نے منع کیا ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام سے لے کر سارے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو وہ وہاں پر بیان فرمایا انہوں نے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، یعنی جنت اس کے اوپر حرام ہو گئی، اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ النار، جہنم. وما للظالمین من انصار، یعنی کہ جہنم میں بعض تو ایسے ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ بعد میں مدد کرے گا، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا تو ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سزا بھگت لینے کے بعد یا شفاعت ان کی کوئی کر دے گا، تو اس وجہ سے وہ اپنے اس کے بعد جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے. لیکن مشرک، شرک کرنے والے کے بارے میں فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کی نہ شفاعت قبول کی جائے گی، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، نہ وہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا کبھی ختم ہو سکے. تو یہ جو ہے وہ شرک کا اتنا بھیانک انجام جو ہے وہ ہونے والا ہے. یہ سب اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یعنی اگر ایک بندے نے بہت سارے نیک اعمال کر رکھے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کر رکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ شرک بھی کرتا ہے، اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا آج کوسچن ہمارے اس سیکولر اور لبرل معاشرے میں اٹھایا جاتا ہے کہ جی وہ دیکھیں جی وہ یورپ میں اور یعنی غیر مسلم جو ممالک ہیں وہاں پر تو لوگ کتنے رفاہی کام کرتے ہیں اور کتنے ایسے کام کرتے ہیں اور ویسے کام کرتے ہیں، کیا ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، واحد مخاطب کا صیغہ ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے اعمال سارے ضائع کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارہ پانے والے میں سے. ایسے سورہ فرقان کی آیت ہے، وہ آگے ہم نے نقل کی ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے بڑے سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بڑے اعمال کر رکھے ہیں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح، اڑتی ہوئی اس طرح کر دیں گے. ایسے ہی سورہ غاشیہ میں فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ، یعنی چھوٹے موٹے اعمال نہیں، اعمال کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، حامیہ میں ڈال دیے جائیں گے. تو شرک ایسا گناہ ہے جو ضائع کر دیتا ہے، اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. نیک اعمال کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے اگر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کریں، اتنا بڑا بھیانک گناہ ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ شرک کرنے والے کا خون اور مال، یعنی اس کی جان اور اس کا مال حلال ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت کے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو.
تو جان اور مال جو ہے وہ اس کے بعد محفوظ نہیں رہتی ہے مشرک کی. مشرک کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے. فرمایا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہی ہے کہ شرک سے بیزاری، شرک سے دور اور توحید کا اقرار، کہ جب تک انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں وان محمدن رسول اللہ، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک، بس جب وہ کر لیں، عصموا منی دماءہم واموالہم، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، صلاۃ قائم کر لیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو پھر اپنی جان کو، اپنی خونوں کو اور اپنے اموال کو انہوں نے مجھ سے محفوظ کر لیا. الا بحق الاسلام، ہاں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے حق رکھا ہے مال میں سے، زکوٰۃ میں سے، اور اگر کسی نے جان، کسی اور کی جان لے لی تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. کسی نے ناحق قتل کر دیا کسی کو تو اس کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں. تو قصاص ایک چیز باقی رہتی تھی جو اسلام کا حق ہے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، تو باقی ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. ہاں لیکن اسلام کا حق ان سے لیا جائے گا، یہاں پر مال میں سے بھی، جان میں سے. تو انسان کا مال اور جان محفوظ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے. اسی لیے فرمایا نا بہت ساری حدیث میں کہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی ساری دنیا و مافیہ کو دوسرے میں رکھا جائے تو وہ لا الہ الا اللہ والا بھاری ہو جائے گا. یعنی کتنی بڑی چیز ہے، ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہے. مختلف علماء نے سمجھانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے مختلف انداز سے اس کی اقسام کی ہیں. سب سے پہلے تو مین کیٹیگری ہے شرک کی، وہ ہے شرک کے اکبر اور شرک اصغر، اور بعض نے 3 کی ہیں، یعنی شرک خفی. شرک خفی کیونکہ شرک خفی ایک ایسا ہے جو کبھی اکبر بھی ہو سکتا ہے اور اصغر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کر دیا، ورنہ یہ اکثر نے شرک اصغر کے تحت ہی شرک خفی کو بھی بیان کر دیا ہے. بہرحال شرک ایک بڑا اکبر ہے، اور جب عام شرک کی بات کی جاتی ہے نا تو اس سے شرک اکبر ہی مراد ہوتا ہے. دوسرا شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک، اور تیسرا شرک خفی ہے یعنی چھپا ہوا شرک. اس کی تفصیل ابھی ہم پڑھیں گے. شرک اکبر وہ ہے جو ایمان کی ضد ہے، ایمان کی ضد ہے، جس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے آیات بھی پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر بندہ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بات کی. اور یہ آیات یہاں پر ہم نے نقل بھی کر دی ہیں، سورہ نساء کی اور مائدہ کی آیات بھی یہاں پر آپ انہی کے لیے ہیں، اور سورہ فرقان کی آیت یہ والی جو میں نے ابھی پڑھی تھی وہ یہاں پر آ گئی. سورہ زمر کی آیت آ گئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اور سورہ الانعام میں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل ہیں، یعقوب ہیں، اسحاق ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، الیاس ہیں، ذوالکفل ہیں، جی نوح علیہ السلام. 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے. سب کے لیے کہا ہے کہ یہ میرے چنے ہوئے لوگ بندے تھے، میرے مخلصین تھے. اور ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، ہوا نہیں ان سے کبھی، لیکن فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بفرض محال یہ شرک کر جاتے انبیاء میں سے کوئی بھی تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے، سارے اعمال ضائع ہو جاتے. یعنی شرک کی بخشش کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اتنی بڑی چیز ہے، یہ ہم سمجھانے کے لیے بتایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے. شرک کی اقسام کا جب ایسے ذکر کر رہا تھا کہ مختلف انداز سے علماء نے سمجھانے کے لیے کی ہے. جیسے ہم نے توحید اور ایمان باللہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ توحید فی الذات یا توحید ربوبیت ہم نے پڑھی ہے، توحید صفات پڑھی ہیں، اسماء و صفات پڑھی ہیں، توحید الوہیت پڑھی ہے. تو اسی طریقے سے بالکل اسی کے اگینسٹ جب ربوبیت میں شرک کیا جائے گا تو شرک فی الربوبیہ کہلائے گا. شرک فی الالوہیہ جب عبادات میں کیا جائے گا تو ایک قسم تقسیم شرک کی وہ ہے، یعنی شرک فی الربوبیہ، اور شرک یعنی ربوبیت میں شرک، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک یعنی الوہیت میں شرک، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں شرک. یہ ایک شرک کی تقسیم ہے. ایک شرک کی تقسیم یہ ہے جو ہم نے یہاں پر اختیار کی ہے، وہ ہے شرک فی الذات، اور شرک فی الصفات، اور شرک فی الحقوق. شرک فی الذات کیا ہے جی؟ ذات میں شرک کیا ہے
یعنی اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اس کا جز قرار دینا کسی کو، اللہ تعالیٰ کا جز قرار دے دینا، اس کی ذات کا حصہ قرار دے دینا کسی کو، جیسا کہ اس کے لیے اولاد، اس کے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی قرار دینا، یا اس کا باپ کوئی قرار دینا، تو یہ شرک فی الذات ہے، جس کو اس کیٹیگری کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں نے کیا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اسی طریقے سے آج ہم میں سے کلمہ پڑھنے والوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی جہالت کی بنا پر سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کو نور کا قرار دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نور ہے، یعنی کہ اس کی اپنی ذات میں نور ہے، حالانکہ اس کی ذات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا کہ وہ اپنی ذات میں کیا ہے، جیسے اس نے اللہ یہ کہ جو اس نے خود اپنے بارے میں تعارف کرایا ہے۔ تو خود سے لوگوں کا کہنا کہ وہ نور کا ہے، اور اس پہ بس نہیں کرنا بلکہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ یا ٹکڑا ہے، تو یہ بالکل ذات میں شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ عیسائیوں نے کیا اور یہودیوں نے کیا اور مشرکین مکہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نور کا نہیں ہے، نور بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، جیسا سورہ الانعام کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات جس نے اندھیرے کو پیدا کیا، والنور اور نور کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا ہے، نور اس کی مخلوق ہے، تو اپنی مخلوق کی طرح تو وہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ کسی کی طرح بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نور کا ایسا عقیدہ بھی صحیح نہیں، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کا حصہ ہے، تو یہ وہ شرک ہے جو ذات کا شرک ہے، جو بہت سخت گناہ ہے، جس کے بارے میں ایک جگہ پر تو فرمایا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شتمنی ابن آدم، کہ آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ میرے لیے ند مقرر کرتا ہے، میرے لیے میری ذات کا حصہ مقرر کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ تو اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے اوپر تو آپ قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر جو ہے وہ آیات دیکھیں گے، ہم نے صرف ایک آیت سورہ بقرہ سے نقل کر دی ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بچہ اپنے لیے مقرر کیا ہے جبکہ وہ اس سے پاک ہے، لَهُ مَا فِي بَل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ سب کچھ آسمان و زمین میں تو سارا اس کا ہے، کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سارے کے سارے اس کے آگے سر جھکے ہوئے ہیں، اس کے آگے خوف کے ساتھ قناعت کیے ہوئے ہیں، قانتون جھکے ہوئے ہیں۔ سورہ یونس میں بھی ایسے ہی فرمایا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی اپنے لیے جبکہ وہ پاک ہے سے، هُوَ الْغَنِی، وہ تو غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے بھئی، اس کو تو وہ نہ کمزور ہے، نہ اس کو اپنی نسل برقرار رکھنی ہے، نہ اس کی کوئی وراثت ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، هُوَ الْغَنِی، وہ تو غنی ہے۔ ایسے ہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح کا موضوع ہے جو اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ مریم کی آیات اس کے اوپر بہت جو ہیں واضح ہیں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بچہ اپنے لیے ایک اولاد جو ہے مقرر کی ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت بڑی بات لے کر آئے ہو، اتنی بڑی بات ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، ان قریب آسمان اس بات سے پھٹ جائیں، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ تم نے رحمان کے لیے ایک بیٹا مقرر کر رہی ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کو تو اس بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی سورہ انبیاء میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد اپنے لیے مقرر کر لی ہے جبکہ اس سے پاک ہے، لیکن یہ جو نیک لوگ ہیں اور برگزیدہ لوگ ہیں، عباد مکرمون، یہ مکرم، کرامت اور عزت والے اور تعظیم والے اللہ کے بندے ہیں، فرشتوں میں سے بھی، انبیاء کرام میں سے بھی، لہٰذا ان کی کرامت
ان کا بڑا پن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اس سے یہ نہ تم سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس طریقے سے سورہ فرقان میں ہے، سورہ اخلاص تو ساری ہے ہی اسی چیز کے رد میں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی خود کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے دلائل بے شمار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیٹا ہے، اور نہ اس کی ذات کا کسی بھی طرح سے کوئی حصہ ہے۔ صفات میں شرک، صفات میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات مخلوق کو دینا، مخلوق کو بھی ویسی ہی صفات دے دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، اس کا مطلب اردو میں فارسی میں داتا، اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ویسا ہی داتا یعنی دینے والا، الوہاب دینے والا، دستگیر یعنی مدد کرنے والا غیب سے، مشکل کشا یعنی مشکلیں دور کرنے والا، گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا، اولاد دینے والا، مشکلات دور کرنے والا، صحت دینے والا، کامیابی اور ناکامی جس کے اختیار میں، یہ ساری صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ صفات اگر کسی اور کو دے دی جائیں، مخلوق میں سے، انبیاء میں سے، شہداء میں سے، صحابہ میں سے، نیکوکاروں میں سے، اولیاء میں سے، تو یہ شرک ہے، شرک فی صفات ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجئے، بعض اوقات ایسی صفات ہیں جو دوسروں کے، انسانوں کے لیے بھی ویسے کلمات اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، قرآن میں بھی آئے ہیں، حدیث میں بھی ہیں، ہم عام زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے حکیم، اللہ بھی حکیم ہے، لیکن انسانوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ حکیم ہے، یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، یہ مہربان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جان لیجئے کہ اس وقت اگر اللہ رب العزت کے لیے جب یہ کہا جائے گا تو وہ اس کی شایان شان جو اس کے لائق ہیں اس سے وہ مفہوم ہوگا، اور جب بندے کے لیے کہا جائے گا تو جیسے بندہ ناقص ہے، جیسے بندہ مخلوق ہے، پیدا کیا گیا ہے، ایسے اس کی صفات بھی ناقص اور مخلوق ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، برگزیدہ انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہوں، ان کی وہ صفات بھی وقتی ہیں، ناقص ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے حقوق میں شرک۔ حقوق میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم یہ مان لیا کہ اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ رب العزت رب ہے، تو اب اس کے بعد انسان پر ایک حقوق عائد ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پورا کر کے دکھائے اپنے عمل سے۔ اس میں سب سے یعنی عبادات اللہ تعالیٰ کی کر کے دکھائے، اس میں سب سے پہلی چیز دعا ہے۔ دعا یعنی صرف اللہ رب العزت کو پکارا جائے۔ یہ ہم نے سورہ مائدہ کی اور سورہ رعد کی آیت نقل کر دی ہے، آپ اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دوسرا حقوق میں سے مراد کا شرک ہے، یعنی بندہ نے کس چیز کا ارادہ کر لیا ہے، اس کے ارادے میں کون ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کے ارادے میں ہے، اس کی ہر وقت خوشنودی چاہتا ہے، لوجہ اللہ ہے، اس میں اخلاص بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ، تو وہ، اور اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور کی چیز کا ارادہ رکھتا ہے، کسی اور کی نیت، کسی اور کے لیے کی خوشنودی کے لیے، تو یہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دیا۔ ایسے ہی محبت یہ بھی جب جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اگر ویسی مخلوق سے ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اور آخر میں اطاعت، اور یہ اطاعت کا شرک وہ ہے جو عموماً کتاب کے حاملین کے اندر آ جایا کرتا ہے، یعنی کہ جو صاحب شریعت ہوا کرتے ہیں ان کے اندر یہ شرک آیا کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ جو ہم نے آخری جو تیسری چیز تھی یعنی کہ حقوق کا شرک، اس کو پھر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، اور اس کے بعد شرک اصغر کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور اس کے متضاد جو شرک ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر شرک سے بچنے اور توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔